پریکٹیکلی نماز پڑھنے کے طریقہ کار سے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ کل کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کار اور کرسی پر نماز پڑھنے کی شرائط کیا ہیں، کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے خود نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں میں فاصلہ کتنا رکھنا ہے۔ تو دیکھیں، اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے کہ دونوں پاؤں میں فاصلہ کتنا رکھنا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کی جسامت جو ہے وہ موٹی ہے، کسی کا قد زیادہ ہے، تو وہ معمولی سا زیادہ فاصلہ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اوسطاً جو فاصلہ بتایا گیا ہے بزرگوں نے، وہ تقریباً 4 سے 5 انگل اتنا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پاؤں کے درمیان۔ اب عام طور پر لوگ اس طرح کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ جب ہم کسی دنیاوی باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے، یا ایسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے کیوں کھڑے ہوتے ہیں لوگ؟ تو اس لیے مناسب نہیں ہے۔ بس اتنا فاصلہ چلیں، یہ جو میں نے کہا کہ 4-5 انگل، جیسے میں نے کہا یہ لازمی نہیں کہ یہ لمٹ ہے، اس سے معمولی سا زیادہ بھی آپ کر لیں کہ جیسے چلیں اتنا کر لیں، لیکن بلا ضرورت جو بہت زیادہ فاصلہ کر کے کھڑے ہونا یا سینہ نکال کر کھڑے ہونا، یہ ظاہر ہے کہ بے ادبی، اور بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ کے دربار کی ہے۔ یہ تو ہو گیا کھڑے ہونے سے متعلق۔ صفوں میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، تو بعض مساجد میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، بعض جگہ صفیں بچھی ہوتی ہیں۔ تو صفیں بچھی ہوں تو ظاہر ہے کہ اس صف پر ایڑی ہماری ہونی چاہیے، اور لائن لگی ہو تو اگر 2 لائنیں ہوں تو مسجد والوں نے خود لکھا ہوتا ہے، انتظامیہ نے، کہ اگلی لائن پر پاؤں رکھنا ہے یا پچھلی پر، تاکہ وہ صف برابر ہو۔ اس لیے کہ صف برابر اور سیدھی کرنے کی احادیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تکبیر تحریمہ، کہ یعنی جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کیسے اٹھانے اور کہاں تک اٹھانے۔ پہلے میں آپ کو کچھ غلط طریقے بتاتا اور دکھاتا ہوں کہ غلط طریقے کیا ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر کرنا یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنی طرف کرنا بھی غلط ہے۔ ہاتھوں کو جھٹکنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاتھ کرنے کے بعد اس طریقے سے کر کے ایسے باندھنا یہ بھی غلط ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں بے ادبی میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں بے خیالی میں آتی ہیں۔ یہ بعض دفعہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہاتھ جھٹکنا، تو یہ اگر کسی کی عادت بن گئی تو یہ تو بے ادبی بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایسے کرنے کے بعد ایسے لہرا کر ایسے کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی جو یہ انگوٹھے ہیں، یہ کان کی لو سے ہم لگائیں گے، ٹچ کریں گے باقاعدہ، معمولی سا، اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ ہوگا بیت اللہ کی طرف، یعنی کہ اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، آسمان کی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جتنے طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ فقہ حنفی کوئی حدیث سے ہٹ کر چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی فقہ ہیں وہ احادیث سے ہی ماخوذ ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ جو دیگر مسالک ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ، بہرحال ہم یہ تو نہیں کہیں گے وہ غلط ہیں۔ یہ جیسے ہمارے زمانے میں جو غیر مقلد حضرات ہیں، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں فتویٰ لگائیں گے کہ وہ غلط ہے، لیکن بہرحال جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ فقہ حنفی کے مطابق، کیونکہ الحمدللہ ہماری اکثریت فقہ حنفی کی ہی ہے۔ تو صحیح طریقہ تکبیر تحریمہ کا یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے دونوں انگوٹھے کان کی لو سے باقاعدہ ٹچ کرنے آہستہ سے، اس لیے کہ اکثر احادیث میں باقاعدہ یہ ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو آپ اپنی دونوں کانوں کی لو کو چھوتے تھے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کب کہنا ہے اور کب ختم کرنا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی 2 رائیں، دونوں ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھانا شروع کریں تو اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور جب ہاتھ باندھ لیں تو اللہ اکبر ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ایک یہ ہے۔
دوسری ایک اور بات وہ بھی صحیح ہے اور بہت سے علماء نے اس کو ہی لیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھ اٹھا لیں، اٹھانے کے بعد اب کہیں اللہ اکبر۔ یہ ادب کے لیے اس لیے زیادہ لائق بتایا گیا کہ گویا کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھا لیے تو ہر چیز آپ نے گویا کہ یوں سمجھ لیجیے، ایک خیالی ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز جو ہے اب گویا کے پیچھے پھینک دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے بس۔ تو اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا بھی شروع کیے، تکبیر کہنے بھی شروع کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ اکبر، تو یہ والا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ناف، فقہ حنفی میں ناف جس کو پنجابی وغیرہ میں تنی کہتے ہیں، تو ناف سے کچھ معمولی سا نیچے، یعنی ناف سے اوپر نہیں اور ناف کے اوپر کر کے بھی نہیں، بلکہ ناف سے معمولی سا نیچے، اور جو یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں یہاں پر ہوں گی، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، اس سے گویا کہ ہم اپنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے۔ اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں۔ رکوع میں کیسے جانا ہے، بس آخری بات کرتا ہوں اور پھر ختم کرتا ہوں۔ رکوع میں جانے کے غلط طریقے اور رکوع کرنے کے غلط طریقے پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ رکوع میں جانے کا غلط طریقہ متکبرانہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر یعنی کہ ایک دم جھکنا اور سر مارنا جیسے گویا کہ بچے کرتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ بہت ادب کے ساتھ جھکنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اصول سمجھیے کہ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، پوری نماز میں ہم نے کہاں کہاں ان انگلیوں کو کھولنا ہے اور کہاں کہاں بند کرنا ہے۔ تو 2 موقع ہیں، ایک موقع میں انگلیوں کو ہم نے مکمل کھولنا ہے جتنا کھول سکتے ہوں، اور ایک موقع پر مکمل بند کرنا ہے، اور باقی تمام مواقع میں انگلیاں اپنی حیت پر رہیں گی، یعنی نہ بالکل بند ہوں گی نہ کھلیں گی۔ وہ حیت جس میں ہم نے مکمل انگلیوں کو کھولنا ہے وہ ہے رکوع کی حالت میں۔ جب رکوع کر رہے ہیں تو اپنی انگلیاں ہم کھولیں گے مکمل اس طریقے سے، اب بند نہیں کریں گے اس طریقے سے، اور جو ہم نے دونوں انگلیوں کو بند کرنا ہے مکمل وہ ہے سجدے کی حالت میں۔ باقی جتنے اب مواقع ہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار تو آپ نے سمجھ ہی لیا۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو نہ انگلیاں بالکل بند کرنی ہے نہ بالکل کھولنی، بلکہ اپنی حیت پر ہوں۔ تو رکوع میں اتنا جھکنا ہے کہ مکمل جو آپ کی کمر ہے یہ سیدھی ہو جائے، اور سر بھی اس کے برابر میں ہو، نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ظاہر بات بتاتے ہیں کہ ایسے رکوع کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز اوپر پانی رکھ دیا جائے تو وہ گر نہیں سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہے، کمر کی تکلیف ہے، عمر زیادہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ شاید صحیح جھک نہیں سکتا، لیکن عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جھکنے میں سر کو اونچا بھی نہیں رکھنا، اونچا رکھنا بھی غلط ہے، بالکل نیچے بھی نہیں کرنا، جھکانا بھی نہیں ہے، بلکہ کمر کی سیدھ میں رہے گا۔ یہ اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ اندر رکوع کرتے بھی صحیح ہیں۔ تو ایک تو آپ یہ سمجھ گئے کہ دونوں انگلیوں مکمل کھول کر گھٹنے پر رکھنی، اور کمر جو ہے اتنی سیدھی ہو جانی، یہ غلط ہے۔ بالکل معمولی سا جھک رہے ہیں جیسے خواتین کا، وہ بھی میں بتا دوں گا، وہ بھی غلط ہے، الا یہ کہ کسی کی بیماری ہے۔ اور بہت زیادہ جھکنا یا ہاتھ نیچے رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ تو اتنا جھکنا چاہیے کہ کمر بھی بالکل آپ کی سیدھی رہے، اور جو سر ہے یہ کمر کی سیدھ میں برابر رہے، نہ اونچا ہو اور نہ ہی نیچے ہو۔ تو یہ تو طریقہ ہو گیا رکوع کا۔ اب اس کے بعد سجدہ ہے، اور قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کار یہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے۔ الحمدللہ رب